بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ بے شک درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کام کو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سے کرو، اور جس کام سے روک دے اس سے فوراً رک جاؤ۔ اکثر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسا حکم قرآن پاک میں ہے یا نہیں۔ اگر کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی بات ملے کہ جس میں آپ کا دل جو ہے وہ ڈگمگائے، تو آپ قرآن پاک سے رجوع کریں۔ اب قرآن پاک سے رجوع کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہی جو میں نے آپ سے آیت شیئر کی ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، وہ آپ کو جس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام کریں، اور جس کام کرنے کا حکم نہیں دیتے اس سے فوراً رک جائیں۔ یہ آیت کا 7ویں آیت کا آدھا حصہ ہے، وَمَا آتَاكُم مِّنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ، کہ جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے اس سے فوراً رک جائے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ شدت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اب اس آیت کے بعد بھی دیکھنے کے بعد اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہے تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے۔ صاف طور پر واضح ہے کہ جس کام سے منع کرتے ہیں اس سے رک جائیں، اور جس کام کو آپ نے کیا ہے یا حکم دیں یا اپنے عمل سے ثابت کیا ہے تو اس کے کرنے میں ہچکچاہٹ اور ہیلے بہانے نہ ڈھونڈیں۔ اسی طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ پر حکم نہیں ہے، کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرے، اور ہر اس شخص کی بات کو رد نہ کرے جو آپ کے حکم کے خلاف ہو، خواہ کہنے والا کتنا ہی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک سے مدد لینی چاہیے، اور تمام لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔